اور اپنے کلام کے سانچے میں ڈھلنے کا فضل دے، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے، آمین آمین۔ تشریف رکھیں۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں اس مبارک اور خوبصورت شام کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشی۔ خدا کیونکہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی محبت ہے جو ہم ہر روز اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، جو ہر روز اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، ورنہ لاکھوں کروڑوں دنیا ایسی ہے جو اس کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، اور میں کہتا ہوں وہ زندگی گزار نہیں رہے بلکہ زندگی ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس نے ہم پر رحم کیا، فضل کیا کہ اس نے ہمیں اپنے قریب آنے دیا تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ آمین آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں سے چن کر الگ کیا۔ جب کسی چیز کو الگ کیا جاتا ہے نا، چن لیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے، پھر اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اس کو الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ کسی اور کا نہ رہے۔ الگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اب وہ کسی اور کا نہ رہے۔ چن لینے کا، انتخاب کرنے کا، مانگ لینے کا مطلب ہے کہ اب وہ کسی اور کا نہ رہے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ اب میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مر گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شادی کر لیں، نہیں ہو رہی، جگاڑ ماریا، کر لی، ہو گئی، تو جب کر لی تو 2-4 ہفتے کے بعد ہمیں یاد آیا نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں، دفع کرو، میں کسی اور سے کرتی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا؟ اگر کوئی ایسا کرتی ہے تو وہ عورت نہیں، وہ بدکار عورت کہلائے گی۔ اب جس کے ساتھ نکاح ہو گیا، جس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو فکس کر دیا، جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مقرر کر دیا، اب ہم مرتے دم تک اسی کے ہیں، اور باقی سارے دروازے بند ہو گئے ہمارے لیے، باقی سارے ریلیشن ختم ہو گئے ہمارے لیے۔ آپ نے دیکھا جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتا نہیں چھوڑتا، رواج ہے، منہ تو کیا نہیں بنایا جی میں تجھے چھڑیا جی، تو سب تو پہلے چھڑیا، سب کے بعد چھڑ دیں گے۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، پتہ کیوں؟ کہتا ہے اب یہ میرا فرض ہے، اب میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اب میری مجبوری بن گئی، اب مجھے اس کے کہنے پہ چلنا ہے، اب میں بہن بھائی جن کے ساتھ پلا بڑا ہوں، ماں باپ جن سے میں نکلا ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب کیونکہ میری شادی اس کے ساتھ ہوگی، نکاح اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اب میری مجبوری ہے اس کو پیورٹی دینا۔ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں پر اس کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہوں، سب کے ساتھ رشتے ختم کر سکتا ہوں پر اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پولس کہتا ہے کہ میں نے تمہاری یسوع مسیح کے ساتھ نسبت کی ہے، منگنی کی ہے، ایک بے عیب اور بے داغ کماری کی مانند یسوع مسیح کے ساتھ تمہاری منگنی کر دی، اور جب یسوع کے ساتھ تمہاری منگنی ہو گئی تو پھر باقی جہان کے سارے مرد تمہارے لیے مر گئے، بیکار ہو گئے۔ اب آپ دوسرے مردوں کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب جس لڑکی کے ساتھ آپ کی منگنی ہوگی، اس کے بعد پورے جہان کی لڑکیاں کتنی بھی خوبصورت ہوں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی ایک کے لیے مقرر ہو گئے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ اسی لیے کیونکہ یہ جو زندگی کا فیصلہ ہے نا، یہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ یہ اقرار سے شروع ہوتا ہے اور مرنے پر ختم ہوتا ہے۔ جب تک انسان مرتا نہیں، یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی سارے مر گئے ہمارے لیے، اب ہماری زندگی میں صرف یسوع مسیح۔
اور جب ہمیں چنا جاتا ہے یسوع مسیح کے لیے، جب مقرر کر دیا جاتا ہے یسوع مسیح کے لیے، لیکن تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور مقرر کیا ہے کہ پھل لاؤ۔ تمہارے چننے کے بعد تم پر ایک ذمہ داری دی ہے، اب وہ ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے، کچھ بھی ہو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ خوشی سے کرو، غمی سے کرو، آپ غریب ہو، آپ امیر ہو، آپ کے پاس نوکری ہے نہیں ہے، رشتے ناتے ہیں نہیں ہیں، رہے نہ رہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وفادار رہنا۔ ہم نے خدا کو بڑا عام لیا ہوا ہے۔ آج میں نے بپتسمے کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے نام لکھوائے تو ان میں سے بہت سارے آئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے آئے نہیں ہیں، اس لیے ہم بپتسمہ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ مجھے کوئی رجسٹر نہیں بھرنا، مجھے کو کسی کو رپورٹنگ نہیں کرنی کہ میں نے 50 بپتسمے دے دی یا 25 بپتسمے دے دیے۔ مجھے خداوند یسوع مسیح کو بتانا، حساب دینا ہے کہ میں نے لوگوں کو بپتسمے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ کہے گا کلام کسی نے سنا نہیں، دعا کسی کو کرنی نہیں آتی، خدا کو کوئی سمجھتا نہیں، وفاداری کا کسی کو پتہ نہیں، اور تو پکڑ پکڑ کے گوتے دیتا جا رہا ہے۔ یہ گوتے دینا اور ریکارڈ بنانا بپتسمہ نہیں ہے۔ یہ کہ بپتسمے والے دن آگے بپتسمہ لیا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ یہاں ہزاروں لوگ ہیں جن کو میں نے بپتسمہ دیا، لیکن وہ کہاں ہیں؟ بپتسمہ لیا اور غیب، دوڑ گئے۔ بپتسمے سے پہلے کی ایک حالت ہے اور ایک حالت بپتسمے کے بعد کی۔ ایک تعلیم بپتسمے سے پہلے کی ہے اور ایک تعلیم بپتسمے کے بعد کی ہے۔ جب کوئی بندہ بپتسمے سے پہلے کی حالت سے واقف نہیں تو وہ بپتسمے سے بعد کی حالت کو کیسے واقفیت رکھے گا؟ اسی لیے لوگ آج آوارہ ہیں، خوار ہیں اور خداوند کی محبت میں قائم نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ نہ انہوں نے بپتسمے سے پہلے کی تعلیم پائی ہے، نہ بپتسمے سے بعد کی تعلیم پائی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اور کسی کو اگر چرچ آنے کے لیے کہو، جب کہہ دو اس وقت کو نہیں آتے، اپنی مرضی ہو تو آ جاتے ہیں، اور جب اسپیشل کہہ دو اس دن نہیں آئیں گے۔ اور اگر 2-3 دفعہ کسی کو کہہ دو تو پھر اس کو ایسے ہاں دیکھیں نہیں نہ چلتا چرچ، بڑیاں گلاں کرتے سن، آخر میرے بغیر نہیں چلتا، ایویں تھوڑی منتاں کرتے، ایویں تھوڑی پیچھے ترے پھرتے، میرے بغیر نہیں چلن ڈیا تے بھجے پھرتے نا میرے پیچھے۔ اور اس سوچ سے پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار قسمان خان آنا تے آؤ، نہیں آنا تے نہ آؤ، آنا تسی اپنی مرضی نال، تانوں کیا تے تسی نہیں آنا، اور جو تسی آنا اپنی مرضی نال ہی آنا۔ باہر بیٹھے رہیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، اپنا ٹائم ضائع کریں گے، لیکن چرچ نہیں آئیں گے۔ چرچ آ کے آپ کون سا کسی پر احسان کرتے ہو، اور نہ آ کے کون سی بھلائی کھٹ لیتے ہو آپ لوگ۔ گھر بیٹھ کے آپ کون سا کلام پڑھ لیتے ہو، گھر بیٹھ کے آپ چغلیاں کرتے ہو، گھر بیٹھ کے دوسرے کی شکایتیں کرتے ہو، گھر بیٹھ کے ٹائم ہی پاس کرتے ہو، موبائل سے کھیلتے ہو، اور کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ اور یہاں آ کے وہ 2 گھنٹے دعا کر لو گے خدا کی حضوری میں تو آپ کو برکت مل جائے گی۔ لیکن نہیں، میرے جانے سے اگر پادری بار بار کہہ رہا ہے تو ضرور کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں نا کام چل رہا، اور اب پادری مجھے بار بار کہہ رہا ہے۔ یہ پادری کا کام نہیں ہے، اپنے دماغ کو سیٹ کرو، یہ یسوع مسیح کا کام ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیرے جیسے تو ہزاروں اس نے ہاتھوں سے بنا کے، مٹی سے بنا کے مٹی میں ملا دی ہیں، تیری کیا اوقات ہے؟ اگر وہ تجھے کہہ رہا نا تو یہ تجھ پر احسان کر رہا ہے، یہ تجھ پر فضل کر رہا ہے، یہ تجھے موقع دے رہا ہے کہ آجا کوئی تھوڑی برکت پالے۔ یسوع کا کام ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، اور یسوع کے کام نہ بگاڑے جا سکتے ہیں نہ سنوارے جا سکتے ہیں، وہ خود ہی سنوارتا ہے اپنے کاموں کو۔ یسوع کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، یسوع کو خدمت کی ضرورت نہیں کہ لوگ میری خدمت کریں۔ فرشتے اس کی خدمت کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، وہ تو آپ کو اپنے فرشتوں کو سائڈ پہ کرتا ہے اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آجو یار آپ تھوڑی سی برکت پا لو۔ آپ اس برکت میں سے، اس دریا میں سے ایک
بتاؤں گا، پڑھ لو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے ہیں. آپ بپتسمے سے بعد کی تعلیم پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو بپتسمے سے پہلے والی تعلیم سے واقفیت نہیں. پہلے آپ اس معیار پہ نہیں تھے، پہلے آپ اس لیول پہ نہیں آئے اور آپ کو پکڑ کے بپتسمے دے دیے. آپ کو بپتسمے کا پتہ نہیں، آپ کو خدا کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے اور آپ کو پکڑ کے بپتسمے دے دیے. چلو یار ٹھیک ہے، خیر ہے، بندہ کہہ رہا بپتسمہ لینا تو دے دو اسے، کہہ تو رہا ہے، لیکن بپتسمہ لینے کے بعد یہ کیا چاڑے گا یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. اور جو بپتسمہ لینے کے بعد گناہ کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، وہ نئے آنے والے ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. فرض کرو آپ ایک بندہ مر گیا تو آپ اسے دفن کر کے آ گئے، آ کے بریانی شریانی کھا لی، سری روٹیاں شوٹیاں کھا لیاں اور رات کو سو گئے. جدو رات کو سو گئے تو 3 بجے کا ٹائم ٹاڈے گھر تے ہوئی اگوں جا کے کون آصف، کیڑا آصف جنہوں دفن کر کے آئے ہو؟ میں وہی آیا ہوں. دروازہ کھولو، دروازہ کھولو گے یا ترائی زبور پڑھو گے؟ اور اگر خدا نے خاصا دروازہ کھولو گے بھی، اول تے نہیں کھولو گے تُسی کہ صرف فون کرو گے یار لاش آ گئی باہر آؤ پر 2-4 بندے سدو، صحیح ہے، جن آ گیا. اور اگر غلطی نال کوئی کھڑکی دروازہ کھولا وہ اندر آ گیا، سیڑھیاں سمیت اتے چڑھ گیا اور اتے جا کے دروازہ کھلا اندر جا کے صوفے تے بیٹھ گیا تے کہہ رہا باجی ایک گلاس پانی دے. باجی پانی دے گی یا بے ہوش ہو جائے گی؟ بے ہوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ جن ہے، وہ مر چکے ہیں، وہ جن نے جن. جڑے لوگ بپتسمہ لین تو بعد گناہ کردے ہیں وہ جن بن دے نے، جن بدروہاں چڑیلاں. جڑے بپتسمہ لین تو بعد گناہ کردے ہیں وہ بدروہاں بن دے نے، جن بن دے نے. کیونکہ لکھا ہے جو بپتسمہ لینے کے بعد گناہ کرتا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کہہ کو دوبارہ کھاتا ہے، الٹی کر کے پھر کھاتا ہے، اس کتے کی مانند ہے وہ. آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹی سی بات ہے؟ کلام کا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات، مذاق بنا کے رکھ دیا خدا کی خدائی کو ان لوگوں نے. خوف تک نہیں رہا ان کی زندگی میں. ذمہ داری لے لیتے ہیں اور نبھاتے وقت تکلیف ہوتی ہے، عہد کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ میں نے بیوی نے بھی کمٹمنٹ کی تھی. جے تینوں انی بیوی دا خوف سی تے یسو کو آ کے وعدے کیوں کیتے؟ جانا مر جا کے بیوی کو ہی رہ. ایتھے آ کے چرچ بھی وعدے کر لیے، قسماں کھا لیاں، بعد سے پتہ لگا نہیں میری شادی ہوئی ہے. شادی والے بندے نا انہاں مصیبتاں یہ بڑھنا ہی نہیں چاہیے. انہوں اپنے گھر چ رہنا چاہیے، پاویں جہنم سے جائے پر اپنی بیوی نال ہی جائے، جدھر مرضی جائے. جن بنے، بھوت بنے، بدروح بنے، چڑیل بنے، خبیث بنے، اپنی بیوی نال بنے، اس کام سے آوے ہی نہ. اس کام سے جنہیں ہونا ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سے دشمنی نہ کرے، وہ میرے لائق نہیں. وعدے کر لیے، قسمیں کھا لی. وعدہ کر کے توڑنا مطلب ہے نکاح توڑنا، اور نکاح توڑنا وہ گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں. اور نکاح صرف ایک ہی شرط پہ ٹوٹتا ہے کہ بندہ مر جائے یا بیوی مر جائے، ورنہ وہ قائم رہتا ہے. ہم خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں. ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، ہم دنیا کے اعتبار سے مر گئے، اور اب ہم یسوع کے اعتبار سے اور راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور پھر دوبارہ گناہ میں چلے جاتے ہیں. بپتسمہ لینے سے پہلے کی حالت، بپتسمہ لینے سے پہلے یہ نہیں کہا توبہ کر لی تو بپتسمہ لے لیا، نہیں نہیں، ایک حالت ہے جو میں آج آپ کو پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں. یہ بپتسمہ چھوٹا سا میسیج نہیں ہے، یہ بہت، اس کے پیچھے بہت بڑی تعلیم ہے.
بہت بڑی تعلیم ہے، پورا سلیبس ہے اس کے پیچھے. یہ تعلیم ہے، ڈاکٹرین ہے جس کے پیچھے ہزاروں سبجیکٹ ہیں صرف بپتسمے کو سمجھنے کے لیے. جڑا پادری کا گھر آ کے کہنا نا بپتسمہ لے لو حالات صحیح ہو جانے، انہوں آؤندے نوں ویکھ کے گھر چھڈ کے دوڑ جاؤ. کوئی دسے نا کہ فلانا پادری ہوتا ہے، تالے لاؤ بچے چپو دوڑ جاؤ دوسری گلی سے، تاکہ آپ کے آئے ویکھ کے تالا لگا ہے اور پاسے نکل جائے. ادھر ملو بھی بڑا ڈینجرس. میں آپ کو بتا دوں بپتسمہ لیتے ہی حالات خراب ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے بپتسمہ لے کے حالات صحیح تھوڑی ہوتے ہیں؟ بپتسمہ لے لو شفا پا جاؤ گے، بپتسمہ لے لو نوکری مل جائے گی، بپتسمہ لے لو بچے ہو جائیں گے، بپتسمہ لے لو حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور بپتسمے کا مطلب ہے ابلیس کی بے عزتی کرنا. بپتسمے کا مطلب ہے کسی ایک کے ساتھ رشتے توڑ کر دوسرے کے ساتھ رشتے کا عہد کرنا. اور جس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہو اس کے ساتھ تو جڑتے جڑے گا، اس کو تو سمجھتے سمجھ آئے گی. پر جس کے ساتھ اتنی زندگی گزاری، اسے چھوڑ کے آئے ہو، اسے چھوڑ کے جا رہے ہو، ان ٹھنڈا کر رہے ہیں. وہ تو تباہی پھیلے گا، وہ تو تیرے راستوں میں کانٹے پتھر بچھائے گا تاکہ تو مر جائے گرے اور اگلے بندے کی پتہ ہو کہ اگلا بندہ کسی کام کا نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کے گئی ہے تو اب ذلیل ہوتی رہی. لیکن یسوع تک پہنچنے کے لیے، یسوع جس جلال میں گیا ہے نا، اس جلال تک پہنچنے کے لیے پتہ آپ کو عقاب کے پر بہت بڑے ہوتے ہیں. جب وہ زمین پہ آتا ہے اپنا شکار پکڑتا ہے، اس کے بعد وہ پر مارتا ہے، زور زور سے پر مارتا ہے کیونکہ وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. عقاب کیونکہ بہت بلندی پہ جاتا ہے اور ایک لیول ایسا آتا ہے جہاں جا کے اسے پر مارنے چھوڑ دیتا ہے، پھر بس اپنے پر پھیلاتا ہے، بس سکون کے ساتھ ہوا میں چلتا رہتا ہے. بے شک شکار بھی اس کے پنجے میں ہو، پھر بھی وہ آرام کے ساتھ اٹھتا ہے، پھر سے نیچے آنے کے لیے اپنے پروں کو ایسے کرتا ہے، اوپر جانے کے لیے پروں کو ایسے کرتا ہے، اور چینج کرنے کے لیے پروں کو تھوڑا سا ایسے کرتا ہے. اب اسے پر مارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اوپر چلا گیا ہے. تو بچوں اوپر جانے کے لیے تو پر مارنے پڑیں گے نا. آپ تھلے ہی بیٹھے ہو، ہن یسوع لے کے اٹھے گا سانوں. اسی تے بھئی ٹوٹے بجے پئے ہاں، یسوع جی مرے پئے ہاں، گناہ واسی بپتسمہ لے لیا ہے، ہن تے بس سو گئے. بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ ہن یسوع سنبھالے. ایک لیول تک، ایک حد تک آپ کو زور مارنا پڑے گا، آپ کو پروں سے اڑنا پڑے گا. جب تک آپ ہوا کے اس لیول پہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہوا خود آپ کا بوجھ اٹھائے، پھر آپ کو پر مارنے کی ضرورت نہیں، پھر بس پروں کو پھیلاؤ اور گھومتے رہو اور جھومتے رہو. اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا آسمان ہے، اس پورے آسمان پہ فضا میں دوڑو، لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے. اور جو تھلے پڑے ہوئے تھلے ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ تھلے ہی روندے جاتے ہیں. پرندہ زمین پر رہ کر کبھی بچ نہیں سکتا. پرندے کو سیف ہونے کے لیے ہوا میں رہنا پڑے گا، ہمیں بلندیوں پہ رہنا پڑے گا. آپ عام لوگ نہیں ہو، آپ کو دنیا سے ہٹ کر زندگی گزارنی پڑے گی. آپ کی زندگی عام زندگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زندگی اسپیشل زندگی ہونی چاہیے. آپ کا رہن سہن، آپ کی بات چیت، آپ کا کردار الگ ہونا چاہیے. آپ کا لائف سٹائل دنیا سے ہٹ کر ہونا چاہیے. آپ کی زندگی میں اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہے. آمین. بپتسمے سے پہلے کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، متی کی انجیل 28واں باب اس کی 19ویں آیت. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سب سے پہلے کیا کرو؟ شاگرد. بپتسمہ لینے سے پہلے کی حالت کون سی ہے؟ شاگرد بننے کی حالت. اور شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ شاگرد کا مطلب ہے طالب علم، علم کا طالب، راست بازی کا بھوکا اور پیاسا. جیسے راست بازی کی بھوک ہو، جو خدا کے علم کے لیے پاگل ہو،
خدا کو جاننے کے لیے دن رات سٹرگل کرے. آپ پتہ آپ انجیل پڑھ رہے ہو 20 دفعہ انجیل پڑھ رہے ہو. کتنے لوگ کر رہے ہیں محنت 20 دفعہ انجیل پڑھنے کے لیے؟ اور باقی نہیں، ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے. جدھر ٹائم ختم ہویا نا پھر لگ پتا جائے ٹائم نہیں ہے. 20 دفعہ انجیل پڑھنی ہے نومبر تک، اور آپ ادھر 20 دفعہ انجیل پڑھ رہے ہو. میں نے ادھر سے آیت وائز انجیل کی تفسیر کرنا شروع کر دی. آمین. ڈیلی آیت وائز سمجھاتا ہوں، ڈیلی صبح میسیج دیتا ہوں میں. 4 آیت 5 آیت تک جہاں بات ختم ہوتی ہے وہاں تک ڈیلی، اور آگے سے آیت کے ساتھ جوڑ کے، تاکہ ادھر آپ 20 بار انجیل پڑھ لو، ادھر آپ مکمل انجیل کی تفسیر پڑھ لو، تاکہ جب بھی کوئی انجیل کی بات کرے تو آپ انجیل کے استاد بن کے سامنے رہو، شاگرد بن کے استاد بن کے بات کرو. آمین. میں یہ سب کچھ کس کے لیے کرتا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ویلے ہی ہو نا آئی دے دن دے وچ ویلے صرف بیڈ توڑے نے، لمے پیر کھا لیا تے سو لیا، کھا لیا تے سو لیا، تے گیس ہو گئی تے وہ سٹرو سوڈا پی لیا، اور کی رائزک دے ساشے لیا کے پی لے، 7 اپ نمک پا کے پی لیا، گیس ہو گئی. تینوں گیس ہی ہونا، مرنا ہی ہے. تو نہ تو تھوڑی واک کرنا، نہ تو چلدا پھرنا، نہ تو دعا کرنا، نہ تو ہلنا ہے، تے تینوں کچھ نہ کچھ ہویا ہی رہنا. دیکھو میں نے کنیاں بیماریاں دا پتہ ہے، تو میرے پتا ویلے بندے نہیں ہوندا ہے. شاگرد طالب علم. میں ایک بندے کی آپ کو بات بتاتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت. آٹھویں باب کی 26ویں آیت پڑھیں. 26ویں آیت. پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلیم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. جب وہ گیا وہاں پر تو اس نے دیکھا ایک حبشی خوجہ، خوجہ کہتے ہیں شیمیر کو، حبشی خوجہ، اور لکھا ہے کہ وہ آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا. وزیر تھا اور وزیر خزانہ بھی تھا. اور گیا کہاں تھا؟ پڑھے بہن. یروشلیم میں عبادت کے لیے گیا تھا. ہے کون؟ وزیر اور وزیر خزانہ. تے گیا کہ تھے کہ ڈابے افقوف ہے تانوں صحیح نوکری مل جائے صحیح ایک باری دوبارہ تسی عبادت کرو. پاگل ہو تسی؟ 15-20 ہزار کی نوکری میں لوگ چلے چھڑ دیں دیں، لیکن ایک کتنا بے وقوف آدمی عبادت کرنے واسطے جاندے ہر سنڈے. آگے پڑھو. دیکھو دیکھو دیکھو، عبادت کر کے آ رہا ہے پر بھوک ختم نہیں ہوئی. عبادت سے آ رہا ہے اور راستے میں بھوک ختم نہیں ہوئی. کیا کر رہا ہے؟ بائبل پڑھ رہا ہے. راستے میں رکھ پر بیٹھا بھی بائبل پڑھ رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بائبل پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، چرچ آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، صرف ٹینشنوں کے لیے ٹائم ہے. تو لے دے رہو ٹینشن، کسے دا کی کرو گے؟ ٹاڈا ہی بلڈ پریشر خراب ہونا، تانوں ہی ہارٹ اٹیک ہونا، کسے دا کی جانا؟ ٹاڈا ہی دل کرنا خودکشی کر لئیے، اور تسی خودکشیاں کرنی ہے، کسے دا کی جانا؟ عبادت کے بعد آتے ہوئے راستے میں بائبل پڑھتا آ رہا ہے، اور خدا نے فلپس کو اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑا کیا کہ جا. کیا کہا؟
واہ، ابھی دیکھیں، وزیر ہے، وزیر خزانہ ہے، اپنے رتھ پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، تو خدا کے روح نے فلپس سے کہا اس کے ساتھ ہو جا. وہ رتھ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، رتھ جس میں 4-5 گھوڑے لگائے جاتے ہیں. آج کل پتہ نہیں اسے پالکی وغیرہ اس ٹائپ کا ہوتا تھا. رتھ جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، وہ وزیروں کی اسپیشل سواری ہوتی تھی. وہ رتھ دوڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ خدا کا نبی دوڑ رہا تھا. آج کسی کو کیا جائے دوڑ کے جائے کلام سنا، کہتے ہیں پہلو گڈی دے، گڈی دے، میرا کچن چلا، میری گڈی دا پٹرول پوا، گڈی ٹھیک کرا، میری جیب چ بھی کوئی 500 روپیہ پا، تے پھر میں کلام سنانا جاواں گا، کیونکہ میں سان کرن دیا پادری سے. دوڑ رہا ہے ساتھ رکھ، شرم نہیں محسوس کر رہا کہ اے رکھتے بیٹھا تو میں خدا دا خادم ہو کے دوڑ رہا ہے. وہ خادم ہے، نوکر ہے، تو کوئی وزیر تھوڑی ہے، تو کوئی خدا تھوڑی ہے، تو نوکر ہے. دوڑ، اپنی اوقات میں رہ کے کام پر دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے ہوئے وزیر کو پوچھ رہا ہے. آج کسی نے انہی گال کر دی تو لوگ غصہ کر دے رہے لے سمجھ نہیں پتا. میں اتنے کہاں نا کسی کو کلام کی سمجھ نہیں آئی تو ہاتھ کھڑا کرے، کوئی نہیں کرتا جب میں ساری سمجھ گیا اور تم کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہوتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ انہوں سمجھ نہیں آئی، یہ گل بڑی تیزی گل ہے، نہیں سمجھ آئی، لیکن پھر بھی نہیں ہاتھ کھڑا کر دے کہ نہیں میں تو بڑی بڑی وہ سائنسدان ہوں. آئنسٹائن جڑا نا وہ میرے کو ٹیوشن پڑھتا ہوندا سی تے میری امی نے گھر دے وچ تے ہوندا سی تو بچہ ہوندا سی نا تے امی پراٹھا بنا کے دیندی تو سکول جاندا ہوندا سی. وہ تو انہوں میں ہی سکھایا ہے. بنی رہے آئنسٹائن دی ماسی کچھ تک نہیں سمجھ ہوندا، پر اقرار نہیں کرتے. اقرار کرنے سے شرم آتی ہے، اور جو اقرار نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسے فلپس نے پوچھا کہ تو جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ تو اس مرد ایمان کا جواب دیکھیں کیا کہتا ہے. یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو سمجھ پاؤں جب تک کوئی مجھے سمجھانے والا نہ ہو. اس کو میں صرف پڑھتا ہوں، سمجھتا نہیں ہوں، مجھے سمجھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے. اس نے فلپس کی منت کی، رتھ کے ساتھ دوڑنے والے عام آدمی کی. ایک وزیر نے ریکویسٹ کی، منت کی کہ آ میرے ساتھ میرے رتھ پر بیٹھ اور مجھے بتا کہ یہ نبی کس کے بارے میں بات کرتا ہے. بپتسمہ لینے سے پہلے کی حالت کلام کا بھوکا ہونا. اگر آپ کے اندر کلام کی بھوک نہیں ہے تو آپ بپتسمہ نہ لو، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے بپتسمہ لینے. بپتسمہ لینے کا مطلب ٹپی مارنا، گوتے مارنا نہیں ہے. بپتسمے کا مطلب کچھ اور ہے. بھوکا ہے، عبادت رجیا ہی نہیں، عبادت سے کلام سن کے رجا ہی نہیں. اب راتوں پہ بیٹھا پھر کلام پڑھ رہا ہے، پھر نبی نے آ کے، شاگرد نے آ کے، رسول نے آ کے اسے خدا کے کلام کو سمجھایا. بپتسمے سے پہلے کی حالت کون سی ہے؟ شاگرد ہونا اور کلام کا بھوکا اور پیاسا ہونا. جو بپتسمہ لینے جا رہے ہیں اس کل کتنا کلام پڑھتے ہیں، اور کے پاس تو چرچ ہے، کلام سننے کا ٹائم نہیں. میں نے کہا تھا یہ 2-4 دن جو ہے نا ریگولر چرچ آئیں. یہ ایک بچہ یہ ہے اور ایک یہ عظیم بادشاہ، یہ دونوں آتے ہیں ڈیلی، آ کے دعا کرتے ہیں. اور پہلے ہم 9 سے 10 بجے دعا کرتے تھے، پھر ہم نے 8 سے 10 بجے تک دعا کر دی. آج کل ہم نے 7:30 سے 10 بجے کر دی. اب کل سے ہم 7 سے 10 کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں کر رہے، لیکن آپ کے لیے ایک نمونہ بن رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیں کاپی کر سکیں. کیونکہ ہمیں پتا لوگ نئی پیدائش پانے جا رہے ہیں. جب نیا بچہ پیدا ہوتا تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی، اور جڑے بچے تکلیف نہ پیدا ہوندے نے وہی بچے ہوندے نے. بپتسمہ لینے سے پہلے کی پہلی حالت کون سی ہے؟ شاگرد بننا. دوسری، پاک کلام کو پڑھنے کا بھوکا اور پیاسا ہونا. اور تیسری حالت بپتسمے سے پہلے کی، اعمال 10ویں باب کی پہلی آیت. بپتسمے سے پہلے والی حالت بتا رہا ہوں آپ کو، بپتسمہ لینے کے بعد والی حالت اور ہے. یہ بپتسمے کا بہت بڑا میسیج ہے.
कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम एक शख्स था, वो स्पार्टन का सूबेदार था, वो रंग करने वाला पेंटर नहीं था, वो गाड़ियों के टायर ठीक करने वाला टायर मैन नहीं था, बल्कि फौज का सूबेदार था, आम आदमी नहीं था। सही है? उसके बारे में क्या लिखा है? वो दीनदार था। सुने, उसकी पहली खूबी क्या थी? दीनदार था। दूसरी, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। तीसरी, और यहूदियों को बहुत खैरात करता था। और हर वक्त खुदा, और चौथी, हर वक्त खुदा से दुआ कर। बपतिस्मा लेने से पहले की हालत। सोचो, अगर पहले की हालत इतनी संजीदा है तो जब मैंने बाद की हालत बयान की तो वो कितनी संजीदा होगी। आप पहले वाली हालत पे नहीं हो। ये बपतिस्मा लेने वालों के लिए कलाम नहीं है, ये बपतिस्मा लिए हुए लोगों के लिए भी कलाम है। बपतिस्मा लेने से पहले की हालत क्या है? पहली, शागिर्द होना, तालीम पाने का भूखा होना, और दूसरी, खुदा के कलाम के लिए तड़पना कि कोई मुझे खुदा का कलाम सिखाए और खुदा के कलाम को दिन रात पढ़ते रहना, और तीसरी, दीनदार होना, दीन के मुताबिक चलने वाला होना, और चौथी, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता हो। कौन सा बंदा बपतिस्मा ले सकता है? अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता हो। और चौथी, खैरात करने वाला। और पांचवी, हर वक्त खुदा से दुआ करने वाला। छठी, ईमाल 10वें बाब की 21वीं आयत। एक और हालत आपको बताने लगा। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो 10वें बाब की 21वीं आयत। जी। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो वही हो, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कॉर्नेलियस सूबेदार जो रास्तबाज है। सुने, बपतिस्मा लेने से पहले की हालत। बात की अभी और है, वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन अब बपतिस्मे से पहले की हालत बता रहा हूं। वो रास्तबाज है और खुदा तरस है। ये बपतिस्मे से पहले वाली हालत है। फिर जाके कहीं बंदा बपतिस्मा लेने के लायक होता है। पहली क्या? रास्तबाज है और खुदा तरस है, और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम, यहूदियों की सारी कौम में वो वाहिद नेक नाम, उसका नाम भी नेक है, उसने नेक नामी कमाई है। जब भी उसका नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं हाँ यार वो नेक आदमी। और फिर आखिरी बात ये कि फरिश्ता उसकी दुआओं का जवाब लेके आया है। फरिश्ता उसकी दुआओं का जवाब लेकर आया है। ये हालत है बपतिस्मे से पहले वाली। फिर रिपीट करता हूं, बपतिस्मा लेने से पहले वाली हालत में कितने काम हैं? शागिर्द बनना, यीशु के कलाम का तालिब होना, दूसरा खुदा के कलाम को पढ़ने वाला और खुदा के कलाम को समझने के लिए भूखा कि कोई अगर मुझे समझाए, और तीसरी दीनदार हो, चौथी अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता हो, पांचवी बहुत खैरात करने वाला हो, और छठी हर वक्त खुदा से एक घंटा नहीं 2 घंटे दुआ नहीं करता, 3 घंटे दुआ नहीं करता। बपतिस्मा लेने से पहले हर वक्त दुआ करने वाली हालत में आ जाना। और सातवीं रास्तबाज होना।
اور 8ویں خدا ترس ہونا، اور 9ویں ساری قوم میں نیک نام ہونا، اور 10ویں کی تو بات ہی کیا ہے نا کہ فرشتہ آپ کو اسے بتا رہا ہے کہ تیری دعائیں، تیری خرائط، تیری راست بازیاں خدا کے حضور پہنچ گئی ہیں، اور صرف پہنچی نہیں، مقبول ہو گئی ہیں۔ پہنچے، خدا نے قبول کر لیا ہے۔ اور پھر بپتسمہ لینے کے لیے کتنی باتیں بتائی میں نے؟ 10۔ ایک اور پڑھو، مرکز 16 باب کی 16 میں آئے جلدی۔ مرکز کی انجیل 16 باب کی 16 میں آئے، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں تاکہ کل کو لوگ آپ سے سوال کریں گے بپتسمہ لیا کیوں لیا؟ جو ایمان لائے اور جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ 11ویں بات کون سی ہے؟ ایمان لائے۔ اے نہیں ہاں جی بپتسمہ کنے لیا؟ اسی لیا ہے پر بپتسمہ لیا ہے پر وہ پر لگے ہے۔ کیڑا بپتسمہ لیا ہے؟ پر والا۔ پر کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پر کہتے ہیں۔ پر سانو دعایا سی، دعایا کتنے لکھے ہے؟ کتنے لکھا بپتسمہ دعا؟ پوری بائبل میں کہیں لکھا بپتسمہ دعا؟ دعایا سی ساڑھے ماں پہ نے بپتسمہ، فادر جی نے کوئی فادر جی بپتسمہ نہیں دیتے، بپتسمہ ہے ہی نہیں، دیتے کیسے ہیں؟ بچے والا بپتسمہ ہے ہی نہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں، لیکن جب بپتسمے کی بات کروں گا نا پھر بپتسمے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب جو بپتسمے سے پہلے والی حالت بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایمان لائے، جو ایمان نہیں لا سکتا وہ بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ ایمان 8ویں باب کی 36ویں آئے، یہ حوالے ساتھ ساتھ لکھنے ہیں آپ نے۔ ایمان 8ویں باب کی 36ویں آئے، جب کوئی آپ سے بات کرے تو یہی حوالے آپ نے اس کو سنانے ہیں کہ پاجی ایسی کلام پڑھ کے بپتسمہ لے آئے، ایمیں نہیں۔ ایمان 8ویں باب کی 36ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک؟ وہ جب کلام سنایا اس نے، پھر خواجہ اور فلپس چلتے چلتے پانی کی جگہ پر پہنچے، پانی چل رہا تھا، نہر ہے، دریا ہے، جھیل ہے، پتہ نہیں، لیکن پانی کے پاس پہنچے تو خواجہ نے فلپس سے مجھ کہا اب میں نے کلام کو بھی سن لیا، اب مجھے پانی بھی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ تو فلپس نے کیا کہا؟ فلپس نے کہا اگر شرط ہے، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ دلوا سکتا ہے۔ دلوائے والا قصہ ہی نہیں ہے نا، لے سکتا ہے۔ اگر تو دل و جان سے، یہ شخصی بات ہو رہی، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اگر ایمان نہیں لاتے، ایمان 11ویں حالت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ بپتسمہ نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور آخری حالت ہے، ایمان 2 باب کی 37ویں آیت۔ پڑھو وہ تو آپ کو زبانی پڑھ دینا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کلام سنیا کہ چوٹ لگی، چوٹ کدوں لگ دی؟ جدو کل اندر جائے تو داؤد بڑی خوبصورت بات کہتا ہے چرچ میں بیٹھے خوبصورت لوگوں کے لیے، کہتا ہے یہ وہ بہرے افی ہیں، بہرے بوڑے سپ نے، ادھروں سپ ادھروں بوڑے۔ کہہ رہا منتری کتنی ہوشیاری سے بین بجائے، یہ مستی نہیں ہوندے، کیوں؟ کان نہیں باندھے نے۔ اب منتری بین بجا کے تھک گیا، یار تھوڑا سپیکر بجا، خیچانے دے اثر ہوئے، پھر بجا لیا، یار تھوڑا ایکو بجا، شاید دے سپ نو اثر ہوئے، وہ بجا کے سپ اتھے ہی پیا ہے، اینڈ کر کے کھڑ، مستی نہیں ہو رہا، کیوں؟ انہوں بین دی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ این جی کئی اتھے بیٹھے نے، وہ آمدے نے، بہ رہندے نے،
میں کلام سنا سا کہ کلام 1.5 گھنٹے کا کلام ہو جاتا ہے. کئی لوگ گھڑیاں ویندے نے, کئی لوگ کہندے نے وہ پادری نے ٹائم ہی نہیں ویکھن ڈیا, اینو بہت پچھاں بھی ویکھے, اور پادری نے گھڑی رکھی, دیکھو ٹائم ہی ویکھے, سامنے کو ٹائم کی سلا دو تاکہ پادری نے ٹائم کی سمجھ آئے. وہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا کلام دا, اور مرو تسی مستے ہو, تسی کتے ہلو جی کو تمہیں پتہ لگے کہ گھر تے اثر ہون ڈیا کلام دا, تسی تے ڈن پڑھ کے بیٹھے ہو, گھر تے اثر ہی نہیں ہو رہا خدا دے کلام دا, تو میں تو سنائی جا رہا ہوں کہ گھرے کوئی گل تانوں بچ جائے, پر کان نہیں بند نے, کان کھلے ہونے چاہیے نے. جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. جلدی پڑھیں آگے. اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا, انہوں نے پترس اور باقی رسولوں سے کہا, آئے بھائیو ہم کیا کریں؟ چوٹ بچی ہے, بھین اندر تک آئی ہے, بھین دی آواز دی سمجھ آئی ہے, اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ پترس نے کیا کرنے کو کہا؟ پترس نے ان سے کہا, توبہ کرو. توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو. بپتسمہ لینے سے پہلے توبہ کرو. ہلو, 1.5 مہینے کا کاکا چوک کے لے گئے, لو جی فادر جی نے بپتسمہ دے دو. فادر جی نے چوک لیا, ہاں جی اینو کپڑے پاؤ گے, اینو کھانا لاؤ گے, اینو سکول بھیجو گے, یہ کھان پین کا انتظام کرو گے؟ ہاں جی کران گے. اچھا میں بپتسمہ دینا, میں تجھے انگلی ڈبو کے پانی سے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا. انگلیاں نہ بپتسمہ ہوتے, اگر انگلی نہ بپتسمہ آتے حبشی کھوجا کو رکھتے, کوئی پہلا نہیں سی پانی دا پیا, وہ دے جو کولر سے انگلی ڈبو کے کہتے گوتا لے لے, گوتے واسطے کسی گہرے پانی سے بڑھنا پہنتا ہے. ایوب کہتا ہے میں اپنے کو کتنے ہی صابن سے دھوؤں, صابن سے دھوؤں تو بھی تو مجھے کھائی میں گوتا دے گا. کتنا بھی صاف کر لواں پر گوتا مارنا ضروری ہے کیونکہ یہ یسوع کا حکم ہے. آمین. توبہ یہ 12ویں حالت ہے, اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ افسوس کرنا اپنی پہلی زندگی پر. تو مینوں تو 1.5 مہینے لے کے میں کد افسوس کرتا, مینوں بڑا افسوس ہویا فادر جی میں پیدا ہو گیا ٹھبر, بلکہ جے میں بول پیندا نا تے فادر دے ہتھاں 'چ تے فادر چرچ بھی نہ لبدا, کیونکہ یہ کوئی چین نے وہ 1.5 مہینے کا بچہ بول پیا بچہ دا سٹ کے مینوں, بس شکر ہے میں بولیا نہیں. کس زندگی سے پچھتاوا؟ جو زندگی ہم نے گزاری, گندی زندگی گزاری, اپنی گندی زندگی سے افسوس. اور توبہ کا دوسرا مطلب ہے پچھتاوا, اس زندگی کا پچھتاوا جو بغیر خدا کے زندگی اور گندگی میں زندگی گزاری, اس زندگی کے لیے پچھتاوا کہ جو خدا کے بغیر گزاری گئی ہے. پھر توبہ کا مطلب ہے آج کے بعد برے کاموں سے باز رہنے کا عہد. توبہ, آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد برے کام نہیں کروں گا. اب میں بپتسمہ لیتا ہوں. یہ 12 حالتوں میں سے آپ گزرنے کے بعد بپتسمہ لینے کے لائق ہوتے ہیں. اور پھر ایسے نہیں, فرشتے نے انہوں نے جا کے کورنیلیس نے بندے بھیجے, پترس کو بلایا اور پترس آیا, اور پترس کے آنے سے پہلے کورنیلیس اپنے ساتھ رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے پترس کا انتظار کر رہا ہے. یار ابھی تک پترس آیا نہیں ہے, بڑی بے چینی ہو رہی ہے. پترس چھتی چھتی آئے تو مجھے سنائے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو فرشتہ نہیں کر سکا جو پترس نے کرنی ہے. پترس آیا اور پترس نے ان کو کلام سنایا. لکھا پترس ابھی کلام سنا ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بیگانہ زبانیں بولنے لگے. اور پترس نے کہا اب ان کو بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے جنہوں نے ہماری طرح پاک روح پا لیا ہے. پھر تو گل ہی ختم ہو جاتی ہے نا, بندہ بپتسمے تو پہلے ہی پاک روح پا لے. لیکن پاک روح انعام ہے, یہ کل بتاؤں گا آپ کو, کل تو تجھے ہونا نہیں, پرسوں بتاؤں گا سنڈے کو. یہ 12 حالتیں. پہلی کون سی ہے؟ شاگردیت, شاگرد بننا.
یسوع نے کہا ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اگر کوئی شاگردیت کوئی نہیں سمجھتا، کوئی چرچ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کلام کی بھوک نہیں ہے. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب عبادت سے جاتے ہیں تو کار جانتے ہیں، اندر جانتے ہیں بائبل کھول کے پہلے حالی میرا دل نہیں پڑیا میں 5 باب اور پڑھنے نے بائبل دے جانتی ہیں کتنے لوگ ہیں؟ واہ ایس باچی واسطے تاڑیاں بجاؤ. دیکھو نا ہوں تاڑیاں بجاؤ میں دیکھ لیا ہوں کیا مڑ کے آئے دل چنگا ہوں کہ میں کپڑے نہیں ہوتے ورگے پا کے آواں گی اگلے مہینے. کپڑے نہیں کام ہوتے ورگے کریا کرو. اسے کہتے ہیں کلام کی بھوک. عبادت سے واپس آ رہا ہے اور عبادت کر کے آیا اور رات پر بیٹھا پھر بائبل پڑھتا جا رہا ہے. تڑپ ہے. پھر تیسرا کام دیندار ہونا. چوتھا کام اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا ہو. پانچواں کام خیرات کرنے والا ہو. چھٹا کام ہر وقت دعا کرنے والا ہو. ساتواں کام راست باز ہو. آٹھواں کام خدا ترس ہو. نواں کام نیک نام ہو. اور 10واں کام ایمان لانے والا ہو. اور 11واں کام 10واں کام فرشتہ اس سے کلام کرے کہ تیری دعائیں قبول ہو چکی ہیں. اور 11واں ایمان لائے. اور 12واں توبہ کرے تب جا کے بپتسمہ لینے کی وہ پوزیشن میں آتا ہے. اور ہم نے کیونکہ ایویں ہی بپتسمہ لیا ہے اس لیے شکر ہے بپتسمے کے بعد بھی ہم ایویں ہی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ہم نہ لینے سے پہلے سیریس تھے نہ لینے کے بعد سیریس ہوئے. اور حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حالات ان کے ٹھیک ہوتے ہیں جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے، جن کے اندر خدا کے کلام کی تڑپ. کتنے لوگ ہیں؟ میں پچھلی دفعہ ہمیں شاید 53 لوگوں کو بپتسمہ دیا تھا. کتنے گئے؟ وہ بپتسمہ لے آتے ہیں اس کڑی نو کینسر ہو گیا. ڈاکٹر نے کیا بلا کینسر ہو گیا ہے تو یہ نہیں بچ سکتے نے مر جانا. 3 ہفتے بعد مر جانا. اتنے آئے دعا کی تھی وہ کڑی ٹھیک ہوگی. وہ نہ کہ کڑی ٹھیک ہوئی بپتسمہ دے مارو. بپتسمہ لے لیا 15-20 لوگ کے جا کے بپتسمہ لے لیا. بپتسمہ بھی لے لیا کڑی بھی ٹھیک ہو گئی. تو پھر دوبارہ وہ تو کی کرنا جا کے دوبارہ مڑ کے نہیں آئے. اور یسایا کی کتاب میں لکھا ہے وہ بھی تو دنا ہے بلا نازل کرے گا. دوبارہ نہیں آئے. جب پچھلے ہفتے میں نے گھر سدیا سی کیونکہ وہ تو چھوٹی کڑی میں پھر کینسر ڈائگنوز ہو گیا. وہ تو چھوٹی والے میں ہو گیا. خدا کو ہلکا لیتے ہو یار. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے زندہ خدا کے پڑھنے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے. خدا سے مذاق نہ کیا کرو. یہ زندگی بڑی سیریس ہے. زندگی سے کھلواڑ نہ کرنا. پھر جب زندگی نے کھلواڑ کیا نا تو پھر بس روتے رہ جاؤ گے. پیار خدا دا دل چوں جدوں بلا لئیے اپنے ہتھی گل وچ پائی پا لئیے پھر تے پیندا رونا دنیا ہسدی ہے. پھر تو لوگ ٹھٹھے مارتے ہیں اور آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. پھر تو آپ تنہا ہو جاتے ہو. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے تعلیم پانے کے بغیر بپتسمے جلدی میں لے لیے اور بپتسمے کی تعلیم نہیں پائی. اس لیے انہیں بپتسمے کے بعد والی بھی تعلیم نہیں پائی. اس لیے وہ بپتسمہ لینے کے بعد بھی اسی زندگی میں جی رہے ہیں جو زندگی بپتسمے سے پہلے والی تھی. بپتسمے کا مطلب ہے مر جانا. مرنے کا مطلب ہے اپنی عادات، اپنے رویے، اپنا کردار سب کچھ مار دینا، یادداشت کھو جانا. میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مر گئی. اور بپتسمہ کے ہفتے بعد پھر دوبارہ پان گٹکے شراب چلن رہی ہے. پھر دوبارہ چرچ آنے کا ٹائم نہیں ہے. پھر کیا جی جب تک انسان دنیا دے وے دنیا ورگے کام تے کرنے ہی پیندے نے. تو پہلے مرا کیوں تھا؟ پہلے کر لیتے جنہیں کام کرنے سے.
نہیں میں بپتسمہ چھتی دے دوں یا 200 لوگوں نے بپتسمہ لے لیا, 300 لوگوں نے بپتسمہ لے لیا, اور جب بھی میں اس کے چرچ جاتا ہوں 30-35 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی صاحب باقی ادھر گئے نا بپتسمہ لیا سی, پتہ نہیں لوگ بھج جاندے ہیں, بھجن والے بپتسمہ ہی نہ آندا ہو. میں کہا کسے کو کاٹ دینا کہ تصویریں بنا کے گورنمنٹ کو بھیجاں گا تو پیسے بھیجے گا تو انہیں بپتسمے دے دیتے ہیں. میں نے کسی کو ریکارڈ تھوڑی دینا ہے, مجھے تو شاگرد چاہیے جو خدا کا کلام ہے کہ شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. وہ جی ڈیوٹی لگ گئی سی تے اسی بپتسمے واسطے آئے نہیں, جمعے نوں نہیں آ رہے, لیکن سنڈے نوں اسی ٹائم کڈ لیں گے, چرچ تو نہیں اسی آ سکتے کیونکہ تھوڑا مسئلہ چلن رہا ہے, تو اسی اتھے ہی پہنچ جاؤں گے جتنے بپتسمے دینے نے. کلام نہیں سننا, بس گوتا مروا دو تاکہ کل نوں ٹھاڈا دے منہ بند ہو جائے نا کہ اسی بپتسمہ لیا. اور مردیاں دی طرح مردے پتہ نہیں کہ بپتسمہ لینے کے بعد توبہ کرنے کے بعد دنیاوی زندگی جینا پرانی زندگی جینے والا جن ہے, بدلو ہے, وہ کتا ہے جو کہہ کر کے دوبارہ کھاتا ہے, وہ سور نہیں ہے جو نہلا جانے کے بعد پھر دوبارہ دلدل میں جاتی. وہ مذاق ہے بپتسمہ لینا. خدا مند آپ سب کو برکت دے. اور ابھی میں نے بپتسمے کے بارے میں بتانا کہ بپتسمہ کیا ہے, پھر میں نے بپتسمے سے بعد والی حالت بتانی ہے, تو پھر جا کے کہیں بپتسمے کے لیے آپ نے تیار ہونا. تب سنڈے کو کتنے لوگ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ پوری بپتسمہ ایک ہی باری ہوتا ہے, چینج کا بھی لے لیا, لین تو بعد تسی مر گئے ہو, گندگی چ وڑ گئے ہو, ٹھاڈا مسئلہ ہے, ہن توبہ کرو, توبہ کر کے بحال کیتا جا سکتا ہے. بپتسمے بار بار نہیں, یہ نہیں کہ اسی گناہ کر لیے پھر ہن دوبارہ پھر بپتسمے پھر دھو لو, آپ ہی نہا لیو, باتھ روم جا کے نا 5-6 صابن لائیو, گندگی نکل جائے گی. توبہ کریو, دماغ دے وچ پریشر ماریو, موٹر آن کر کے نا تے پریشر ماریو پانی دا تاکہ اندروں دماغ دھپ جائے, تے پھر کہو ہاللویا میں پھر پاک ہو گیا. بپتسمہ لے رہے بس ٹھیک ٹھاک ہے, اب توبہ کرو اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرو. آمین. کم از کم 1.5 مہینہ چاہیے مجھے صرف بپتسمے کی تعلیم دینے کے لیے. اس لیے لوگ بپتسمہ لینے کے بعد بگڑ جاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, جو بپتسمہ لینے کے بعد پھر دوبارہ گناہ میں جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ جن تے چڑیلاں تے سورنیاں تے کتے جڑی اپنی قید کھاندے رہے. اور یہ کلام کہہ رہا ہے, کلام ایڈا سخت ہے, اور دیکھو کلام کڈا سخت ہے, کلام کڈا سخت ہے, اور اسی کڈے ان سیریس ہیں. اسی بالکل خدا دے کلام دے بارے سیریس ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں. وہ بیٹھے انسان دی پھوک نکل جاندی. اور میں پرسوں ویکھیا کہ بندہ اپنی فیملی دے نال گیا ہوٹل تے, عید منانا واسطے گیا ہوئے گا, اور ہوٹل تے جناب کڑائیاں شڑائیاں 3-4 کڑائیاں بھریاں ٹیبل تے آئیاں, تے بیٹھا موبائل میں کھیڈن ڈیا سی, سامنے بیوی بیٹھی, بچی بیٹھی, بچہ بیٹھا ہے. وہ بچے اپنا موبائل کھیڈن ڈے ہیں اور آپس سے شرارتاں کر رہے ہیں, لیکن وہ مگر ہیں پتہ نہیں کنوں جواب دے رہا سی, بڑا سیریس سی, موبائل نہ لگا سی. انہیں کڑائیاں رکھ کے اگے دیتیاں, تو وہی بیوی نے ہلایا, سر جی تھلے ویکھو کڑائی ہے. انہیں موبائل رکھیا, این جی کڑائی دے وچ دا منہ پیا اور کرسی تو ڈگیا, انہوں ہلایا تو دی جان نکل گئی. کڑائی کھانا میں نصیب نہ آیا. اینی کو انسان دی زندگی. تے موبائل سے میسج کرتا ہوں, بس میں کل صبح پہنچاں گا, 10 لاکھ روپے دی پروفٹ ہے نا, تو ڈن کر, ڈیل ڈن کر, میں کل پہنچاں گا, تو تیار ہو, بس میں ہنے کڑائی تے جا رہے ہیں. اور گیا کڑائی سے گیا تو جان نکل گئی. اینی کو انسان دی اوقات ہے. پکانا انسان کہڑے بڑے تھوڑی جی سوئی وجہ پڑھا بڑیاں گلاں آتے جی اسی بڑے یہ کرنا ہے, وہ ککھ نہیں کرنا. اسی بچے پالنے ہیں, بچے تسی نہیں پال دے, دنیا دا پالن ہارا آسمان تے بیٹھا ہے. اور جڑے بچے وہ نہیں پالدا, وہ بچے کدی نہیں پڑھتے, اور جڑے گھرانے وہ نہیں پالدا, وہ کدی نہیں پڑھتے, اور جنہاں دے گھر وہ نہیں بنادا, وہ کدی گھر نہیں بنا سکتے. کہ یہوہ نہ گھر نوں بناویں, ساڈی محنت اکارت ہی جاوے. یہ فضل اسی کا ہے. بندے کا کیا ہے؟ بندہ مٹی
जा ते मिट्टी नूं पहचानदा नहीं, आखिर मिट्टी दे विच जाना ये कोई जानदा नहीं, इनू मक्खण मलाइयां नाल खूब पालदा, इनू कीड़ियां ने खाना ये कोई जानदा नहीं। ये जो बदन है ना, बदन सिर्फ ख्वाहिशें करता है, और बदन की कोई ख्वाहिश पूरी ना करो, क्योंकि बदन की ख्वाहिश हमेशा हलाकत की होती है। रूह के ताबे हो जाओ, लेकिन अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। आमीन। तो फिर 12 चीजें कितने लोग को याद है? 12 बपतिस्मे से पहले वाली 12 हालतें ऊपर करें। पास्टर आसमा बैठी है, इन्हों को लखवा के ले जाओ 12 हालत, और घर जाके पढ़ियो, रात को सौन लग्या पढ़ियो, तो सौन लगे अपने बीवी बच्चे सख्ती, सुबह उठन लगे नाश्ते तो पहले को बच्चा इन्नी सख्ती, बपतिस्मा लेने तो पहले सानू इतनी हालत होनी चाहिए कि बपतिस्मे के बाद साड़ी हालत कैसी होनी चाहिए, ये मैं संडे को दसा। तो जो बपतिस्मा लिया ना, उन्होंने भी शर्म आएगी फिर कि यार असी तो सानू तो 20 साल हो गए, प्रेज दा लॉर्ड, सानू 20 साल हो गए ने असी बपतिस्मा लैके बैठे हैं, खुदावंद दा शुक्र है असी अपनी कुर्सी नहीं छड्डी 20 साल च, उत्थे ही बैठे हैं। कुर्सी के स्प्रिंग स्प्रिंग भी टुट गए ने, थल्लों लत्तां भी टुट गई ने, पर असी उत्थे ही बैठे हैं, 20 साल हो गए ने। पर संडे दसांगा कि बपतिस्मे के बाद साडी हालत केड़ी है ते सानू केड़ी हालत च रहना चाहिए। आमीन। पैसा पैसा दौलत घर और दुनिया रिश्ते नाते चरच छड्डिया ते लोगों के पिछे रिश्ते के पिछे घूमन फिरन चरच छड्डिया। यार चर्च के बगैर भी बंदा रह सकता है, पता नहीं कैसे रह सकता। चर्च का टाइम होए तो बंदा जी निकल जी मैं जा रहा, कितने जा रहे हैं? घूमन जा रहे हैं। बंदे की शर्म भी नहीं आती, पर जिहड़े बंदे मैं कह रहा उन्हें समझ आ रही है, शर्म आवे ना आवे समझ आ रही है कि बाद का टाइम हो गया मैं जा रहा। पहले कसम खा ली जी हुण ते मैं इस टाइम से दुआ करनी, पादरी साहब तुसीं 8 बजे दुआ शुरू करो। पादरी चंगा भला 9 बजे आउंदा सी, उन्होंने भी 8 बजे दबाता भी तू 1 घंटा बाद दुआ कर, असी नहीं होना। पादरी की दुआ वैसे इस करो तुसीं चंगे हो, पादरी की दुआ वधाते रहिंदे हो, अपनी करो ना करो। मैं 9 तो 10 आके सारे नाल दुआ करना सा, उन्हें कहा नहीं जी भाई साहब 8 बजे शुरू करने हैं, ताकि 8 तो 9 बजे तक असी पर्सनल प्रेयर करांगे, फिर 9 तो 10 बजे तक कलीसिया नाल दुआ करांगे। मैं भी 8 बजे आ गया, उन्हें आख्या तू आ गया लै फिर हुण बाय बाय मैं जा रहा। और तू 8 तो 10 बजे तक आराम नाल दुआ करता रही, तो मेरे को तो टाइम नहीं है। तो कोई गल नहीं काका जी तेरे को टाइम नहीं है ना, तो जितना तेन यीशु की जरूरत पई ना, उन्हें भी कहना कि मेरे को टाइम नहीं। कलाम में लिखा है जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाए। अगर तुम मेरी तरफ रजू करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा, तुम मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। अगर तुहाडे कोल टाइम नहीं है तो तुहानू भी लगता कि दुनिया च सब तो वेला कौन है? यीशु मसीह। कोई काम नहीं, तुहाडे तो बहुत काम ने, तो यीशु मसीह कोई काम नहीं। सारी कायनात को संभालता है, उसके बावजूद तेरी फिक्र करता है, सारी कायनात को संभालता है, फिर भी तस्वीर तेरी अपने हाथ च बनाई है, हर वक्त तेनू वेंदा रहता है कि किते तेनू आंच ना आ जाए, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। लेकिन तेरे पास प्यार करने वाले के लिए टाइम नहीं है। कमाल आदमी है। अच्छा यार माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों को छुट्टी करा, नहीं माँ बाप की इज्जत कर, मेरा तो माँ बाप मिल गया, माँ बाप की इज्जत कर। लेकिन इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि खुदा छड़ दे। माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों को अगर मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो मेरे लायक नहीं, वो नलायक है। खुदावंद आपको बरकत दे और इन 12 हालतों को समझने की तौफीक दे। और अगली हालत हम संडे को सीखेंगे, जो बपतिस्मा लेना और बपतिस्मे से बाद वाली हालत। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आज सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। आप बपतिस्मा लेने से पहले या बपतिस्मा लेने के बाद अभी भी इन 12 हालतों में पूरे नहीं हुए, अभी भी इन 12 हालतों में कामिल नहीं हुए।
बपतिस्मा भी ले लिया है, पर फिर भी इन 12 हालतों में अभी तक कामिल नहीं हुए, वो लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, पर आंखों को नहीं खोलना प्लीज। देखना नहीं कौन खड़ा हो रहा, क्योंकि लोगों को शर्म आती है। जो बपतिस्मा लेने के बाद भी और बपतिस्मा लेने से पहले भी इन 12 हालतों के लेवल तक नहीं पहुंचा, वो अपने कदमों पर खड़ा हो और अपने